دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل فتنہ شکیل بن حنیف یہ بہت زور شور سے چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت عام ہو رہا ہے، تو بعض دوستوں نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، تاکہ عوام جو ہے اس کو لے کر الجھ رہی ہے، لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ ان کی باتوں پہ آ رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کچھ مختصر بتا دیں اور ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہم تمام کو کچھ باتیں ایسی بتا دیجئے کہ جس سے ہم تمام کو کچھ تسلی ہو جائے اور ہم کو اس سے جو ہے کچھ جاننے کو مل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں جو ہے اس کو بتا رہا ہوں، کچھ بات آپ کو یہاں ضروری سمجھتا ہوں بتانا۔ جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر غور و فکر سے سنیں گے تو یقین کر لیں کبھی بھی آپ اس کے فتنے پہ جو ہے نہیں پڑ سکتے، آپ کبھی اس کے غلط فہمی میں اور اس کی غلط باتوں پہ آ نہیں سکتے اگر میری بات کو آپ صحیح سے سمجھ لیں گے۔ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو اب صحیح بات کیا ہے؟ دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال دلیل پیش کرے یا نہ کرے وہ سب تو جب بھی ضرورت پڑے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر بھی موجود ہے آپ کے پاس۔ تو بہرحال میرا جو مقصد ابھی ہے وہ آپ کو سمجھانا کہ کیا حقیقت ہے، حقیقت کیا ہے۔ جیسے کہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت میں موجود ہے، قرآن سے بتا رہا ہوں، پہلے آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں، آیت نمبر 159 پہ، آیت نمبر 159، سورہ نساء کھول کر دیکھیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ قرآن کی آیت اور قرآن کا اعلان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو جتنے عیسائی ہیں، جتنے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کے جتنے ماننے والے اہل کتاب، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں یا پھر حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہوں، جو بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے کے سارے یعنی ایمان لے آئیں گے، سارے کے سارے یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور وہ کفر سے یعنی جو شرک سے جو مبتلا ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن۔ تو اب بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سارے کے سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے۔ اور یہاں پر جو دعویٰ کر رہا ہے شکیل بن حنیف، کیا اس پر ایک عیسائی نے ایمان لایا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ پوچھیں پوری دنیا میں اس کے بارے میں کسی سے پوچھیں کہ ایک بھی عیسائی اس پر ایمان لایا ہے؟ ایک بھی عیسائی اپنے عیسائی مذہب کو چھوڑ کر شکیل بن حنیف کے پاس آیا ہے؟ معلوم کریں، آپ پوچھیں، تحقیق کریں لوگوں سے۔ یہاں ایک کی بات تو میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے عیسائی، جتنے عیسائی ہیں، سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کو ماننے لگیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر شکیل بن حنیف پر ایمان عیسائی، سارے کے سارے عیسائی ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر یہ علامت اس کے اندر نہیں پائی گئی، تو پھر بھی اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ ہے، تو پھر آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو غلط کہنا پڑے گا۔ اگر اس کو آپ عیسیٰ مانیں گے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، قرآن غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔
یہ تو قرآن کی بات تھی. سمجھانا ہے آپ کو اصل مقصد کہ آپ صحیح بات سمجھ پائیں کہ حق بات کیا ہے. حدیث سن لیجئے. حدیث میں آتا ہے حدثنا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن ابن المسیب انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویزع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. بخاری شریف میں دیکھنا چاہیں کتاب البیوع کھولیں, بابو قتل الخنزیر. مسلم شریف میں بھی, جیسے بخاری شریف میں حدیث نمبر 2222 کھولیں, اور مسلم شریف میں کتاب الایمان حدیث نمبر 2476 کھولیں, باب نزول عیسی ابن مریم کھول کر چیک کر لیجیے, حدیث موجود ہے. اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سب سے پہلی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ بہت ساری نشانیاں ہیں, علامات ہیں, ان میں سے کچھ علامات اس حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات کہ وہ انصاف پسند حکمراں بن کر نازل ہوں گے. نمبر 1, انصاف پسند حکمراں بنیں گے, حاکم بنیں گے, عہدے پر فائز ہوں گے. تو کیا ثقیل بن حنیف یہ حکمراں ہے, نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آگے بات کریں گے, اگر نہیں ہے تو پھر یہیں سے ثابت ہوا کہ وہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ جو عیسیٰ ہوگا وہ حکمراں بنے گا. پھر اسی حدیث میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نازل ہوں گے. نازل ہونا, اترنا, نزل جو نازل ہونا آتا ہے عربی میں, یہ جو ہے اترنے کے معنی میں آتا ہے, اترنے کے. تو کیا ثقیل بن حنیف نازل ہوا ہے یا پیدا ہوا ہے؟ اگر پیدا ہوا ہے تو پھر اس کا دعویٰ بالکل غلط. وہ کبھی جو پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے, جو ابھی پیدا ہوگا, کیونکہ حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ آسمان پہ موجود ہیں, اب وہ دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے, اتریں گے, تو اترنا ہے ان کو. لیکن ثقیل بن حنیف یہ پیدا ہوا ہے, اترا نہیں ہے. جب اترا نہیں ہے تو اگر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ ہوں تو عیسیٰ ہو نہیں سکتا. اگر آپ اسے عیسیٰ مانیں گے تو پھر یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جھٹلا رہے ہیں. ایک کو عیسیٰ ماننے کے لیے آپ ہمارے نبی کے قول کو چھوڑ دیں گے, جبکہ حضرت عیسیٰ وہی بات بتائیں گے جو ہمارے نبی بتاتے ہیں, اور وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی کے طریقے پہ چلیں گے, اپنی نئی شریعت نہیں لائیں گے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات, صلیب کو توڑیں گے. صلیب کیا ہے؟ صلیب کہتے ہیں کہ جو چرچ وغیرہ ہے, یعنی عیسائیوں کا جو نشان ہے, جسے جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, اپنے جو ہے عبادت خانوں میں لگاتے ہیں, وہ سب کو توڑ ڈالیں گے, سب کو ختم کر دیں گے. کیا ثقیل بن حنیف ایک بھی صلیب کو توڑا ہے؟ نہیں توڑا ہے. اگر نہیں توڑا ہے تو وہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اگر عیسیٰ ہوگا تو پھر ہمارے نبی کی بات جھوٹی نکلے گی. کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا. اور چوتھی بات, خنزیر کو قتل کریں گے. اسی حدیث سے بتا رہا ہوں, بخاری مسلم کی. خنزیر کو قتل کریں گے, خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے. کیا ایک بھی خنزیر کو قتل کیا ہے؟ جو ثقیل بن حنیف دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں, کیا وہ ایک دو چار کی بات نہیں کر رہا ہوں, خنزیر کو قتل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے, مٹا دیں گے.
خنزیر نظر ہی نہیں آئیں گے دنیا میں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی. تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، جھوٹا دعویٰ بالکل اپنی طرف سے کر رہا ہے. اور پانچویں بات کہ مال و دولت جو ہے اتنی زیادہ ہو جائے گی، اسی حدیث سے ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، اتنی زیادہ دولت ہو جائے گی، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ اگر آپ کسی کو کچھ صدقہ کریں گے، پیسہ دیں گے، صدقہ کریں گے، تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب حضرت عیسیٰ دنیا پہ آ جائیں گے، اس کے بعد حالت ایسی ہوگی کہ اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیں گے، لیکن وہ لینے والا جو ہوگا وہ کہے گا کہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پاس تو بہت سارا موجود ہے. یعنی دولت کی، مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی. کیا ایسا دور آیا؟ نہیں آیا. جب نہیں آیا تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے ہے. اور یہ آخری بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر اس طرح کا فتنہ سامنے آئے، آپ فوراً علماء اکرام سے رابطہ کریں. اگر آپ علماء اکرام سے دوری برتیں گے، دور رہیں گے، میں گارنٹی دے کر کہتا ہوں آپ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی دلیلیں جو ہے عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آنے والی. اسی لیے میں تمام حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر فتنہ فساد کا معاملہ آ جائے، جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے، آپ کسی ایرے گہرے کو مت پکڑیں، علماء اکرام کو پکڑیں، علماء حقہ کے پاس آئیں، وہ آپ کو صحیح راہ دکھائیں گے. دارالعلوم دیوبند ابھی موجود ہے، اس کے پاس آئیں، ان کے اکابر، دارالعلوم کے اکابر سے آپ ربط ضبط رکھیں، وہ آپ کو حقیقت سے واضح کریں گے کہ قرآن و سنت میں کیا ہے. تو بہرحال یہ کہنا چاہوں گا، میں نے مختصر الفاظ میں ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث سامنے رکھ کر آپ کو یہ فیصلہ دی ہے، آپ کو بتایا ہے میں نے کہ ثقیل بن حنیف کیا ہے، کیا وہ عیسیٰ ہے یا نہیں ہے، کیا حکم ہے اس کا. اور دوسری بات کہ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں. تو یاد رکھیں، میں اس میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر میں نے کہا کہ موجود ہے میرے پہ، اسی ویڈیو پہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے دلائل کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات لے سکتے ہیں بلا تردد. بہرکیف امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں یہاں مختصر بات کروں گا کیونکہ لمبا ویڈیو بن جائے گا تو پھر اور مجھے پریشانی ہوتی کہ وقت کی قلت ہے. امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. ابو داؤد شریف حدیث بتا رہا ہوں، حدیث میں ہے، کتاب المہدی میں، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4282 پر موجود ہے کہ امام مہدی کا جو نام ہوگا وہ محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا. کیا ثقیل بن حنیف، تو اس کا نام کیا ہے؟ ثقیل، باپ کا نام حنیف، تو وہ ثقیل بن حنیف ہے، محمد بن عبداللہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ ہو نہیں سکتا. اور جو تعویل کرتے ہیں، غلط تعویلات بھی کرتے ہیں وہ حضرات، یاد رکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضور، آپ کو تعویل کرنے کی کیسی ضرورت پڑے گی؟ جب حضور بتا سکتے ہیں کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، تو وہ تو کھلے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ ثقیل بن حنیف ہوگا، کہہ سکتے تھے. کیوں نہیں کہے؟ کیوں نہیں؟ پوچھو ان سے، جواب نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا کہ غلط تعبیر کر رہے ہیں، غلط تعویل کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ محمد بن عبداللہ جو ہے، جب مہدی، ایک تو مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا، دیکھیں یہاں ایک پوائنٹ والی بات بتاتا ہوں آپ کو، غور سے سنیں کہ امام مہدی الگ ہیں اور امام مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، دونوں الگ الگ. امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، حدیث موجود ہے. تو بہرحال بہت ساری دلائل موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ الگ انسان ہے، امام مہدی الگ انسان ہے. تو یہ جو ثقیل بن حنیف دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، امام مہدی ہوں، تو ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو کیسے حضرت عیسیٰ بن سکتا ہے، پھر کیسے امام مہدی بن سکتا ہے؟ کیونکہ حدیث اگر آپ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام مہدی الگ انسان ہے
اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ انسان ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب محمد بن عبداللہ یعنی حضرت امام مہدی کو مہدی کے منصب پر فائز کر دیا جائے گا تو اس وقت سے لے کر وہ 9 برس تک زندہ رہیں گے. 9 سال تک. 9 سال. یہ جو ہے حدیث موجود ترمذی شریف کھول کر دیکھیں. ترمذی شریف ابواب الفتن میں موجود ہے. حدیث نمبر 2232 پر موجود ہے کہ 9 سال زندہ رہیں گے. جب لوگ انہیں سمجھ جائیں گے کہ یہ امام مہدی ہے. ایک تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امام مہدی، ایک یہاں پوائنٹ بتا رہا ہوں، ایک تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور جبکہ اگر حدیث کا معائنہ کریں گے، حدیث کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ امام مہدی ہوں، بلکہ وہ چھپ جائیں گے. لوگ انہیں ڈھونڈ کر نکالیں گے، کہیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں. لوگ انہیں ڈھونڈیں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے. یاد رکھیں، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اور جو دعویٰ کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں، یقین رکھیں قسم خدا کی وہ کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضرت امام مہدی کے جو واقعات، جو ان کی علامت بتائی گئی حدیث میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے دعویٰ نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مہدی کے منصب پر فائز ہو جائیں گے تو 9 سال تک زندہ رہیں گے. اور یہ آج کو 11 سال، اب جو ہے 11 سال ہو چکا ہے جب یہ امام مہدی کا دعویٰ کیا، شکیل بن حنیف کے میں امام مہدی ہوں، تو 11 سال ہو گئے دعویٰ کرنے کو. وہ تو دعویٰ کرنے کے بعد تو دعویٰ تو کرنا ہی نہیں ہے حضرت امام مہدی کو. اب جو ہے وہ خود بخود لوگ انہیں امام مہدی ماننے لگیں گے. اس کے بعد 9 سال زندہ رہیں گے، جبکہ یہ دعویٰ کر چکا ہے اور 11 سال ہو چکا. 11 سال کیسے زندہ رہا؟ 9 سال میں تو مر جانا چاہیے تھا. اگر یہ امام مہدی ہوتا تو حدیث کے مطابق 9 سال جب دعویٰ کرنے کو ہوتا تو یہ مر جاتا، اس کی موت آ جاتی، لیکن مرا نہیں، زندہ ہے. سمجھ میں آیا کہ دعویٰ جو کر رہا تھا غلط کر رہا تھا. اگر آپ اس کے باوجود اسے امام مہدی مانیں گے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ حدیث کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. حدیث کہہ رہی ہے، ہمارے آقا کہہ رہے ہیں کہ 9 سال زندہ رہے گا، اور وہ اب تک 11 سال ہو گئے وہ دعویٰ کرنے کو زندہ ہے. تو پھر یہ ہوا کہ آپ حدیث کو غلط کہہ رہے ہیں. سمجھنے والی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ جو 9 سال زندہ رہیں گے، 9 سال میں سے 7 سال یہ جو ہے حکمراں بن کر رہیں گے، حاکم بن کر رہیں گے. یعنی امام جسے کہتے ہیں، حکمراں بن کر رہیں گے. یہ 1 سال کیا 1 دن بھی حکمراں بنا ہے؟ پوچھو ان سے، نہیں بنا ہے. تو پھر کیسے امام مہدی ہو سکتا ہے؟ بہت ساری جو ہے حدیثیں، دلیلیں، جیسے کہ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر جو ہے 4284 پر موجود ہے کہ یہ جو ہے حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے. امام مہدی جو ہوں گے، حضرت امام مہدی جو ہوں گے یہ حضور کے خاندان سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے نسل سے ہوں گے. تو یہ تو ہندوستانی نسل سے ہے. دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لیے ہمارے اس چینل کو فری میں سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں.